نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی گفتگو اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے ختم کی، اور کل کا موضوع یہ تھا ابتداءً جو میں نے بیان کیا تھا کل کہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا نیکی اور گناہ کے حوالے سے، یا طاعات اور معاصی کے حوالے سے، یا فرما برداری اور نافرمانی کے حوالے سے لوگوں کے مختلف احوال اور طبقات۔ کل میں نے اس موضوع کا ذکر کیا تھا ابتدا میں، مگر اتفاق ایسا ہوا کہ گفتگو کے جو مقدمات تھے، ابتدائی حصہ تھا ہماری گفتگو کا، اسی میں پورا وقت صرف ہو گیا۔ بہت سے ضروری امور تھے جن پہ روشنی ڈالی گئی، جس پہ ہم نے غور و خوض کیا، اور یہ جو طبقات تھے چار جو بیان کرنا چاہتا تھا کل، اللہ رب العزت کی طاعت و عبادت اور فرما برداری کے اعتبار سے، اور معصیت نافرمانی اور گناہ کاری کے اعتبار سے، تو ان طبقات یا احوال کے ذکر کا موقع کل نہیں آیا۔ تو کل کا موضوع الغرض ہمارا یہ ہو گیا تھا کہ سیلف ویجیلنس ہے یا سیلف آڈٹ ہے، انٹرنل آڈٹ، خود احتسابی یا اپنے نفس کا محاسبہ کرنا اور اپنا حساب اور احتساب کرنا، وہ کیوں ضروری ہے۔ تو کل کی گفتگو ہماری اس موضوع پر تھی، اور میں نے جو کچھ بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا آخرت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب نہیں ہوگا، یا سخت حساب نہیں ہوگا، جو زندگی میں ہر روز اپنا حساب خود کرتے ہوں گے۔ یعنی خود احتسابی کی اہمیت کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے، اور اس کے فوائد کیا ہوں گے آخرت میں اور دنیا میں بھی، اور خود احتسابی نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ پھر خود احتسابی کے آداب پر بھی گفتگو ہوئی کہ یہ جو پروسیس ہے کہ بندہ اپنے آپ زندگی کا اسپریچولی اپنا آڈٹ کرتا رہے، خود آڈٹ کرتا رہے، تاکہ ایکسٹرنل آڈٹ کی ضرورت نہ پڑے، اور اگر ہو بھی تو بڑا خفیف سا ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اس کو حیا آتی ہے ان لوگوں سے حساب کرنے میں جو اپنا حساب زندگی میں خود کرتے رہتے ہیں، اور اپنا حساب کرتے رہنا اس کو ورع کہتے ہیں۔ اپنی زندگی کو، نفس کو امر اور نہی کی روشنی میں ڈسپلن دیتے رہنا، اور اس کے کنٹرول کو برقرار رکھنا، اور توازن طاعت اور بدی کے درمیان، نیکی اور گناہ کے درمیان اس توازن کو بگڑنے نہ دینا، اور ہر روز ان امور کا احتساب کرنا۔ قیامت کے دن دیکھیے کفار و مشرکین کا طبقہ تو وہ ہوگا جو سرے سے ایمان ہی نہیں لائے، اور یہ تصور ہر مذہب میں ہے، ان کے لیے تو جہنم ہے، جو اللہ پر ایمان ہی نہیں لائے اور اللہ کے احکام کو سرے سے مانا ہی نہیں، بجا لانا تو دور کی بات۔ مگر مومنین کے لیے جو ایمان والے ہوں گے اور نیک اعمال کرنے والے ہوں گے زندگی میں، ان کے طبقات ہوں گے۔ ان میں سے ایک طبقہ تو وہ ہوگا کہ جو عذاب پائے گا،
چونکہ انہوں نے گناہ بھی کیے ہیں، اگر ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، گناہ بھی اگر کیے، بدکاریاں بھی کی، معصیت کاری بھی کی، نافرمانیاں بھی کی، مظالم بھی کیے، گناہ کی وجہ سے عدل ہے، وہ اپنا عذاب پائیں گے، اور عذاب کے بعد کلمہ گو ہیں، اہل ایمان ہیں، بالآخر عذاب اپنے حصے کا بھگت لینے کے بعد ان کی بخشش ہوگی، جنت میں جائیں گے۔ تو وہ جنت میں جائیں گے بعد العذاب۔ ایک طبقہ وہ ہوگا کہ جنت میں جائے گا وہ طبقہ بعد العذاب، عذاب جہنم اپنے حصے کا پا لینے کے بعد ان کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ دوسرا طبقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا بغیر عذاب مگر بعد الحساب۔ ایسا طبقہ بھی ہوگا اہل ایمان کا اور اہل طاعات کا جو جہنم میں نہیں جائے گا مگر ان کا حساب ہوگا، وہ اپنے حساب میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ بخشش کے حقدار قرار دیے جائیں گے۔ جو پہلا طبقہ ذکر کیا وہ حساب و کتاب کے نتیجے میں، حساب کے نتیجے میں جہنم کا حقدار قرار پائیں گے اور جہنم میں بھیجے جائیں گے، عذاب پائیں گے۔ چونکہ اہل ایمان ہوں گے، اپنے حصے کا عذاب بھگت کر الٹیمیٹلی یا فائنلی ان کی بخشش ہوگی اور بعد ازاں جنت میں بھیجے جائیں گے۔ اب دوسرا طبقہ بتا رہا ہوں، وہ طبقہ کہ جن کی طاعات کا پلڑا بھاری ہوگا۔ قرآن مجید نے بیلنس کی بات کی ہے، بیلنس کی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اور دوسری طرف فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اب جب بھاری کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے پلڑے میں ہے ہی کچھ نہیں، دوسرا پلڑا ہلکا ہوتا ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کسی پلڑے کو یہ ہلکا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے مقابلے میں دوسری سمت کا پلڑا بھاری ہے۔ تو اہل جنت کے لیے کہا جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اور اہل جہنم کے لیے کہا کہ جن کی گناہوں اور نافرمانیوں اور معصیتوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور ان کی نیکیوں کا ہلکا ہو جائے گا۔ تو یہ توازن کا ذکر کیا ہے قرآن مجید نے، موازنہ کیا ہے، اسی موازنے کی بات کر رہا ہوں۔ تو دوسرا طبقہ وہ ہوگا جن کا حساب ہوگا، تولے جائیں گے اعمال، اور ان کی طاعات زیادہ ہوں گی اور ان کے لیے بخشش کی، مغفرت کی، جنت کی ڈگری ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بادہ سے ججمنٹ آئے گی، جہنم میں وہ نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، مگر پورا حساب دینے کے بعد وہ لمحات ان کے حساب کے ان پر بڑی مشکل بیتیں گے، تو وہ جنت میں جائیں گے بعد الحساب۔ پھر اس کے بعد تیسرا طبقہ وہ ہوگا جو سیدھا جنت میں جائے گا بغیر حساب، ان کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ عذاب تو دور کی بات رہی، حساب بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ایسے بہت سے لوگوں کو جنت میں بھیجیں گے جو بغیر حساب و کتاب کے ان کی ڈگری ہو جائے گی کہ جنت ان کے لیے، اور ان کے بڑے عدد احادیث نبویہ میں بیان ہوئے ہیں۔ سو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جن کا حساب نہیں ہوگا۔ اس زمرے میں کون شامل ہوں گے؟ لا محالہ اس زمرے میں داخل ہونے کا حق ان کو ملے گا جو ہر روز خود احتسابی کرتے تھے، ہر روز حساب میں تلتے تھے، اپنے آپ کو تولتے تھے، اپنے پلڑوں کو تولتے تھے، ترازو کو۔ اس لحاظ سے 4 طبقات ہیں قرآن مجید میں۔ یہ جو پہلو ہے جو بیان کیا گیا، اس لحاظ سے اور حدیث نبوی میں 4 طبقات بنتے ہیں جنہیں طاعات
اور معاصی کے توازن میں جب پرکھا جائے، نیکیوں کا ارتکاب کرنے والے اور گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے، کتنے طبقے ہیں، کتنے لوگ ہیں، ان کے احوال کیا ہیں، درجات کیا ہیں، اقسام کیا ہیں، کس طرح اقسام مقرر ہوتی ہیں، وہ چیز اختصار سے بیان کرتا ہوں، پھر اس کے ساتھ ایک پہلو اور اس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ان میں 4 طبقات ہیں۔ وہ ایک طبقہ وہ ہے، سب سے پہلا طبقہ، اور یہ وہ طبقہ ہے جس کے بارے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ وہ طبقہ جو ہر روز اپنا حساب کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، خود احتسابی کرتا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے اوامر جب آتے ہیں، حکم آتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ کام کرنے کے ہیں، تو وہ ان پر لبیک کہتا ہے اور نیکی کے، طاعت کے، عبادت کے، بھلائی کے تمام کاموں کو انجام دیتا ہے حسب استطاعت، اور گناہوں کے تمام کاموں سے، معاصی سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ پہلا طبقہ ہے جس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی اوامر میں بھی وہ پورا ہے اور نواہی کی طرف بھی وہ پورا ہے۔ نواہی سے اجتناب میں پورا ہے، کامل ہے، اور اوامر کے ارتکاب میں پورا ہے، طاعات بجا لانے میں بھی پورا ہے، اور معاصی اور نافرمانیوں سے بچنے میں بھی پورا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کا پورا فرما بردار ہے۔ جنہوں نے اللہ کے اوامر پر لبیک کہا اور طاعت حق اور عبادت حق اور نیکی، فرما برداری، طاعت گزاری، عبادت گزاری پر تمام حقوق بجا لائے، اور اللہ کے نواہی پر، حکم پر بھی لبیک کہا، معاصی سے بچے، گناہوں سے بچے، نافرمانی سے بچے، اور ایسے امور جو اللہ کو ناراض کرتے اور بندے کو دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں، ان سے بچتے رہے۔ یہ لوگ کامل جزا کے حقدار ہوں گے اور کامل ثواب کے حقدار ہوں گے، اور یہ وہ طبقہ ہے جنہیں اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب کے بخش دے گا، کیونکہ اگر ان سے کوئی خطا چھوٹی موٹی ہوئی تھی تو وہ اگلا دن اس پر نہیں آنے دیتے تھے، اس پر توبہ کرتے، نادم ہوتے، اپنے احوال کی اصلاح کرتے، اپنے آپ کو بدل لیتے، اور پھر پلٹ کر طاعت پر جم جاتے اور آئندہ گناہ سے بچے رہنے کا عزم کر لیتے۔ اب دوسرا طبقہ ہے وہ یہ، جس طرح یہ ایک کمال ہے، دوسری طرف بھی ایک ایسا طبقہ ہے کہ وہ دوسری طرف ایک اینڈ ہے، ایکسٹریم ہے۔ آپ سوسائٹی میں ان طبقات کو دیکھیں گے اور ایسے حالات دیکھیں گے۔ وہ دوسرا طبقہ وہ ہے، پہلے طبقے کو یہ علامہ ماوردی، ابو الحسن الماوردی، ان کی ایک کتاب ہے ادب الدین والدنیا، انہوں نے یہ 4 طبقات قائم کیے، اور پہلا طبقہ اور کچھ پھر علماء نے بھی اس طرح اسی تصور کو آگے بیان کیا کئی کتب میں۔ تو پہلا طبقہ من یستجیب الی فعل الخیرات ومن یکف عن ارتکاب المعاصی، تو انہوں نے کف کر لیا ارتکاب معاصی سے بھی اور لبیک کہہ دیا فعل طاعات سے بھی۔ یہ طبقہ جزا اور ثواب کا سب سے اعلیٰ درجے کا حقدار۔ دوسرا طبقہ من یمتنع عن فعل الطاعات ویقدم علی ارتکاب المعاصی، دوسرا طبقہ وہ ہے کہ نیکی کے امور، طاعت اور عبادت کے امور، فرما برداری کے امور سے انکار کرتا ہے، وہ انجام نہیں دیتا، یعنی اس کی طبیعت ایسی ہے کہ نیکیوں کو انجام نہیں دیتا، وَيُقْدِمُ عَلَىٰ ارتکاب المعاصی، اور گناہوں کا اقدام کرتا ہے، نافرمانی کے عمل کرتا ہے، ان کی طرف بڑھتا ہے،
نافرمانی، معصیت، ظلم، ناانصافی، گناہ کے ہر کام کی طرف وہ اس کے قدم بڑھتے ہیں، اقدام کرتا ہے، اس کی جرت کرتا ہے، زندگی کا معمول بناتا ہے. اور دوسری طرف خیر کے، نیکی کے، بھلائی کے، تقوی کے، عبادت کے، اللہ کے حکم کی بجا آوری کے ہر کام سے گریز کرتا ہے. اس کی طبیعت اس ایکسٹریم پر ہے. یہ مکلف لوگ جو ہیں ان کو کہتے ہیں اخبث احوال المکلفین. جتنے لوگ جن سے جواب پرسی ہوگی، سوال پوچھا جائے گا، جواب طلبی ہوگی، مواخذہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، یہ سب سے بدترین حال کے مالک یہ لوگ ہوں گے، اور سب سے زیادہ شر ہوگا ان کا حال. تو اور انہیں دوہرا عذاب ہوگا. پہلوں کو دوہرا اجر، دوہرا ثواب، دوہری قربت اور دوہری قدر و منزلت ملے گی، ایک اللہ کے اوامر کو بجا لانے پر اور ایک اللہ کے نواہی میں اجتناب کرنے پر. دونوں طرف سے اجر ملیں گے. اور یہ جو طبقہ ہے اس کا حال ایسا ہے کہ دونوں سمتوں سے ان کے لیے عذاب ہوگا. اللہ کے اوامر اور احکام بجا نہ لانے پر، ان کی نافرمانی کرنے پر، ان کو ترک کرنے پر، اور جن کو ترک کرنے کا حکم تھا گناہوں کو، ان کو بجا لانا ان کے کرنے پر. تو ادھر سے بھی عذاب اور ادھر سے بھی عذاب. ایک عذاب ہوگا کہ اللہ کے احکام کو ہلکا سمجھا، بے پرواہی کی. دوسرا عذاب ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں جرت کی، جسارت کی. یہ ہے توجہ طلب چیز کہ انسان اپنی زندگی میں یہ جرت کیوں کرتا ہے؟ اللہ کو اپنا رب، اپنا مالک، اپنا خالق مانتے ہوئے، اور یہ مانتے ہوئے کہ میں نے مر کے اس کے حضور پیش ہونا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ مرنے کے بعد قبر میں ایک بنیادی حساب ہونا ہے، قیامت کے دن اٹھا جانا ہے، میرے اعمال نے تلنا ہے، جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ہے، جہنم اور جنت تیار کی گئی ہیں، قیامت ججمنٹ کا آخری فیصلے کا دن ہے. باریک سے باریک عمل کندھوں پر لکھے جا رہے ہیں، نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، بدیاں، برائیاں، گناہ بھی لکھی جا رہے ہیں. جو شخص یہ سب کچھ جانتا ہے اور ان کو مانتا ہے، موت پر ہر روز موت کو دیکھتا، موت پہ یقین رکھتا ہے، آخرت پہ یقین رکھتا ہے، یوم جزا اور سزا پہ یقین رکھتا ہے، جنت و دوزخ پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کے احکام اور فرامین قرآن میں آئے ہیں، معیار دیے گئے، ان پر یقین رکھتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جرت کرتا ہے اس کا نافرمان بننے کی، ان کے حکام کو مسترد کرتا ہے، اس کے اوامر کی پرواہ نہیں کرتا اور نواہی کے اوپر جرت کرتا ہے. ایک تابعی ہوئے ہیں جلیل القدر ابن شبرمہ، وہ اس مقام پر بیان کرتے ہیں کہ عجبت لمن یحتمی من الطیبات مخافۃ الداء، اور یہ کلام بھی ان سے منقول ہوا، عجبت لمن یحتمی من الطعام والشراب مخافۃ الداء وکیف لا یحتمی من المعاصی مخافۃ النار. وہ فرمایا کرتے، یعنی تابعین کی زبان اور تابعین کی بولی یہ ہے کہ تعجب ہے اس شخص سے جو پرہیز کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے کئی پاک اور حلال چیزوں کے کھانے پینے سے، کئی پاک اور حلال چیزوں سے جن کا کھانا پینا حلال ہے، طیب ہیں، ان سے بچاتا ہے، پرہیز کرتا ہے، مخافت الداء، صرف بیماری سے بچنے کے لیے. آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں ڈائیبیٹک ہیں تو وہ میٹھا نہیں کھاتے، چینی نہیں کھاتے. کئی لوگ بارڈر پر ہوتے ہیں، ان کی ڈائیبٹیز یا ان کی شوگر، بلڈ شوگر لیول، وہ چینی نہیں کھاتے، ایکسٹرا میٹھا نہیں کھاتے، حلال ہے چینی، مگر پرہیز کرتے ہیں کیونکہ کہیں مریض نہ ہو جاؤں. گوشت نہیں کھاتے کتنے لوگ ہیں، تکلیف ہے یا کسی تکلیف سے بچنے کے لیے اس کے اثرات ہوتے ہیں، گوشت سے اوائڈ کرتے ہیں، خالی ویجیٹیبلز کھاتے ہیں. ریڈ میٹ نہیں کھاتے فیٹ سے بچنے کے لیے، کولیسٹرول ہائی نہ ہو جائے، ہارٹ ٹربلز نہ آ جائیں، گراؤٹس کی کوئی تکلیفیں ہوتی ہیں، کئی گھٹنوں کی دردیں ہوتی ہیں، وہ تکلیفیں نہ ہو جائیں.
گھی اور تیل کی چیزیں نہیں کھاتے، چکنائی نہیں کھاتے، یہ سب حلال ہیں، چاول نہیں کھاتے، چکنائی نہیں کھاتے، چپاتی نہیں کھاتے، اور اس طرح بے شمار چیزیں ہیں۔ مختلف مرضوں سے بچنے کے لیے چیزیں حلال اور طیب ہیں مگر پرہیز کرتے ہیں۔ یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تعجب ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مرض سے بچانے کے لیے کئی حلال چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، تو کتنی حیرت ہے کہ وہی لوگ اپنے آپ کو دوزخ اور آگ سے بچانے کے لیے گناہوں سے اور معاصی سے پرہیز نہیں کرتے، جانتے ہوئے کہ یہ گناہ دوزخ میں لے جائیں گے، جانتے ہوئے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ جھوٹ مجھے دوزخ میں لے جائے گا، جانتے ہوئے کہ میں خیانت کر رہا ہوں، بددیانتی کر رہا ہوں، تو یہ خیانت مجھے دوزخ میں لے جائے گی، جانتے ہوئے کہ میں تکبر کر رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، چغلی کر رہا ہوں، حرام خوری کر رہا ہوں، ناجائز مال کھا رہا ہوں، کسی کی حق تلفی کر رہا ہوں، یہ سارے ناجائز معاصی مجھے دوزخ میں لے جائیں گے، مگر جرأت کرتے ہیں۔ ابن دوارہ فرماتے ہیں کہ انا نظرنا فوجدنا الصبر علی طاعت اللہ تعالی اہون من الصبر علی عذاب اللہ تعالی۔ کہتے ہیں ہم نے غور کیا زندگی کے حالات پر، احوال پر، معاملات پر ہم نے غور و خوض کیا، تو ہم نے دیکھا کہ اگر بندہ اللہ کی طاعت پر صبر کر لے، یعنی اللہ کی طاعت پر جم جائے، اللہ کی طاعت کی حفاظت کر لے اور اللہ کی طاعت کو ہاتھ سے جانے نہ دے، اس پر متمسک ہو جائے، پختگی سے پکڑ لے اور اللہ کی طاعت کو زندگی میں سنبھال لے، محفوظ کر لے، یہ جو صبر ہے طاعت الہی پر صابر رہنا، یعنی اس پر قائم اور دائم رہنا، یہ بہت آسان ہے قیامت کے دن اللہ کے عذاب پر صبر کرنے سے۔ دوزخ میں عذاب کی شدت اتنی ہوگی کہ اس پر صبر کوئی نہیں کر سکے گا، اس کو سنبھالنا، اس کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ یہ جو طاعت میں، اللہ کی عبادت میں، نیکی کے ادا کرنے میں، بھلائی اور خیرات کے کاموں میں اگر اس کو مستقل طور پہ جاری رکھنے میں کوئی تھوڑی مشقت آ جاتی ہے، اس کو برداشت کر لینا بہت آسان ہے۔ بندہ اس کا موازنہ کرے قیامت کے دن اور دوزخ کے عذاب کی شدتوں کے ساتھ، کہ کیا اس شدت کو برداشت کرنا گوارا کرتا ہے بندہ، یا آج اللہ رب العزت کی طاعت اور نیکی کی مشقت کو گوارا کرتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، رضی اللہ عنہ کا، کسی نے کہا اللہ آپ سے راضی ہو۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے فرمایا، کیف یرضی عنی ولم ارضہ، وہ مولا مجھ سے کیسے راضی ہوگا جب میں خود اس سے راضی نہیں ہوں۔ کسی نے کہا اللہ آپ سے راضی ہو، فرمایا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا، میں بندہ ہو کر اس سے راضی نہیں ہوں، یعنی اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا، اس کے منع کرنے کا احترام نہیں کرتا، اس کے فیصلے کی قدر نہیں کرتا، وہ جو چاہتا ہے اس کو میں نہیں چاہتا، جس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے اس کو میں بجا نہیں لاتا، اور جن امور سے منع کرتا ہے ان سے میں اپنی زندگی گزارتا ہوں، تو میں جب اس کے قضاء سے، امر سے، حکم سے میں راضی نہیں ہوں تو میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہوگا۔ سو یہ وہ زندگی ہے، یہ دوسرا طبقہ ہے جس کے لیے نیرا خسارہ ہے۔ پھر ایک تیسرا طبقہ ہے، وہ یہ ہے من یستجیب الی فعل الخیرات ویقدم علی ارتکاب المعاصی۔ پہلے دو طبقات بڑے کلیئر ہیں، مشکل پچھلے دو طبقات کے سمجھنے اور ان احوال سے اپنے آپ کو نجات دلانے اور چھٹکارا پانے میں ہے۔ پہلے دو احوال کلیئر ہیں، تیسرا اور چوتھا حال یہ عجیب ہے، اور کثرت کے ساتھ لوگ تیسرے اور چوتھے ان دو حالات میں گرے ہوئے اور پھنسے ہوئے ہیں۔ تیسرا حال جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ من یستجیب الی فعل الخیرات، ایسا طبقہ یعنی ایسے لوگ جو نیکیاں بھی کرتے ہیں
فرائض بھی بجا لاتے ہیں، واجبات بھی بجا لاتے ہیں، سنتیں نوافل بھی بجا لاتے ہیں، حج بھی کرنے جاتے ہیں، نفلی عمرہ بھی کرتے ہیں، نیک کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اعتکاف پر بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں، 27ویں شب بھی آ جاتے ہیں، توبہ کی مجلس میں بھی آ جاتے ہیں، خیرات و حسنات کے امور کی انجام دہی بھی کر لیتے ہیں، اور دیگر روزہ کا موقع آ گیا کر لیا، زکوٰۃ ادا کر لی، صدقات کر لیے، خیرات کر لیے، مسجد تعمیر کر لی، امور خیر میں حصہ ڈال دیا. یعنی بہت سے امور ہیں جو طاعات کے افعال ہیں تو ان کو بھی انجام دیتے ہیں. وَيُقْدِمُ عَلَىٰ ارتکاب المعاصی، اور گناہوں کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، یہ جرت بھی کرتے ہیں زندگی میں، ساتھ ہی ساتھ گناہ بھی کرتے، معصیت بھی کرتے، نافرمانیاں بھی کرتے، کبائر بھی کرتے ہیں، صغائر بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، حق تلفی بھی کرتے ہیں، ناانصافی بھی کرتے ہیں، لوگوں کی غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، شکایتیں بھی کرتے ہیں، کسی کی برائی بھی کرتے ہیں، ناانصافیاں بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں. یعنی داڑھی بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں پکڑتے ہیں، وضاقتہ دینی بھی رکھتے ہیں، اور دینی احکام کو بجا بھی لاتے ہیں، بجا لاتے نظر بھی آتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم مال ان کو دیا جائے تو خیانت کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، بولتے ہیں تو جھوٹ بول لیتے ہیں، کبھی گفتگو کرتے ہیں عجب اور تکبر کی بو آتی ہے، کبھی دل میں کسی کے لیے غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، کبھی کسی کی شکایت کرتے ہیں، کسی کی عیب جوئی کرتے ہیں، عیب گوئی کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، حرص کرتے ہیں. زبان اتنی سخت ہوتی ہے کہ لوگوں کا دل کاٹتے ہیں، ان کے بولنے سے ہر ایک کا دل ٹوٹتا ہے یا کئیوں کا دل ٹوٹتا ہے. گالی گلوچ کرتے ہیں، لغو بولتے ہیں، تو زندگی ان دو قسموں کے معاملات کے ساتھ ان کی بھری ہوئی. یہ وہ مشکل کیس ہے، یہ کریٹیکل کیس ہے، یہ کرونک انفیکشن ہے، اس سے نجات پانے کی ضرورت ہے. یہ دل کے مریض ہیں. تو فرمایا ایسے لوگوں کو اب جو نیکیوں کے کام کیے وہ تو الگ رہ گیا، مگر چونکہ اقدام کرتا رہا معاصی اور نافرمانیوں کا، ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی، یعنی زبان اور اعضاء کے گناہ بھی کرتا رہا اور دل کے اور نیتوں کے اندر کے گناہ بھی کرتا رہا، اس کے اوپر اس کو اللہ رب العزت کی ایسی نافرمانی پر اس جرت کا عذاب دیا جائے گا. اور یہ غلبہ شہوت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی خواہشات، جس پر ہم گفتگو پچھلے کئی خطابات میں کر چکے ہیں. اب یہ نیکیاں اور برائیاں، جس قسم کی برائیاں ہوتی ہیں وہ نیکیوں کو کھاتے ہی چلی جاتی ہیں. یہ گناہ یہ نیکیوں کو کھاتے چلے جاتے ہیں، اور یہ گناہ اور یہ نیکیاں لے کے جب آدمی قیامت کے دن جائے گا تو جتنے گناہ اور نافرمانیاں ہوں گی جن کا تعلق حقوق و العباد سے ہے، مظالم سے ہے، جن کا تعلق لوگوں کی حق تلفیاں ہوں گی. اور حق تلفی میں بار بار اس پورے اعتکاف میں سمجھاتا رہا ہوں، مت یہ سمجھیں کہ حق تلفی صرف کسی کا مال چرا لینا ہے، چوری کر لینا ہے، کسی کا ڈاکہ ڈال لینا ہے، یا کسی کو جان سے مار دینا ہے. حق تلفی صرف یہ نہیں ہے. آپ نے اس کی غیبت کی، یہ بھی حق تلفی کی، اس پر جھوٹ بولا، یہ بھی حق تلفی کی، تہمت لگائی، یہ بھی حق تلفی کی، بدگمانی کی، یہ بھی حق تلفی کی، اس کی عزت کے خلاف کچھ کہا، یہ بھی حق تلفی کی، اس کی بات کر کے دل توڑا، یہ بھی حق تلفی کی، بے عزتی کی، یہ بھی حق تلفی کی. الغرض بہت سارے امور ہیں حق تلفی کے جو ظاہر میں بھی نظر آتے ہیں اور جو آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتے، اور وہ دل سے ان کا ارتکاب ہوتا ہے، نیتوں کے ذریعے ارتکاب ہوتا ہے. تو جب آدمی ایسی نیکیاں اور ایسے گناہ سارے لے کر قیامت کے دن جائے گا، جتنے گناہ اس نے لوگوں کی حق تلفی کے باب میں کیے ہوں گے، سب سے پہلے اس کے اعمال نہیں تلیں گے. سب سے پہلے چونکہ اس نے دنیا میں بدلہ نہیں چکایا تھا، توبہ کر کے رد مظالم نہیں کیا تھا، جس پر زیادتی کی تھی، ناانصافی کی تھی، جس کی چغلی کی تھی، غیبت کی تھی، شکوہ شکایت کیا تھا، الزام لگایا تھا، تہمت لگائی تھی، گالی گلوچ کی تھی، جس قسم کا بھی ظلم کیا تھا دوسرے پر، اور اس کی حق تلفی کی تھی، مگر اپنی حق تلفی پر تلافی نہیں کی تھی اس کے ظلم کی.
اس کو واپس ادا نہیں کیا تھا، معافی نہیں مانگی تھی، لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا تھا، واپس جا کر اس کی عزت بحالی کی ایفرٹس نہیں کی تھی، خود کو جھوٹا نہیں کہا تھا کہ میں نے جھوٹ بولا، پھر سچ بیان نہیں کیا تھا، اس پر لگائی ہوئی تہمت کو واپس نہیں لیا تھا، یعنی تلافی نہیں کی تھی، تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو نے چونکہ تلافی نہیں کی، اب میں تلافی کروں گا۔ اور تلافی کیسے ہوگی؟ اس کی ساری نیکیاں یکے بعد دیگرے اس کے نامہ اعمال سے فرشتوں کو حکم ہوگا اٹھاتے چلے جاؤ، جس پر زیادتی کی ہوئی ہے اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے چلے جاؤ، ڈالتے چلے جاؤ، ڈالتے چلے جاؤ، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی ایک نیکی بھی نہیں بچے گی، پلڑا اوپر چلا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے ایک روز پوچھا صحابہ کرام سے، تم جانتے ہو کہ مفلس اور کنگال کون ہے؟ کلاش، مفلس، کنگال کون ہے؟ صحابہ کرام انہوں نے سمجھا جیسے کوئی فقیر جس کے پاس کھانے کی کوئی دمڑی پیسہ نہیں ہے، لقمہ ہی نہیں ہے، ذریعہ ہی کوئی نہیں معاش کا۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں جو ظلم کر کے، گناہ کر کے، حق تلفیاں کر کے مرا، اور نیکیاں بھی تھیں مگر اس کی ساری نیکیاں تلافی کے پروسیس میں اس شخص کو دے دی گئیں جس کی حق تلفی کی تھی، اور اس کے نامہ اعمال میں اینڈ پر کچھ بھی نہ بچا، جس کا دامن خالی ہو گیا، ساری نیکیاں رد مظالم میں چلی گئیں اور صرف گناہ ہی گناہ بچ گئے۔ فرمایا اصل مفلس وہ ہے قیامت کے دن اس کا حشر دیکھنے والا ہوگا۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اقلعوا عن المعاصی قبل ان یاخذکم اللہ تعالی فیدعکم حتا بتا۔ فرمایا لوگو اپنے آپ کو گناہوں سے روکو، بچاؤ، گناہوں سے نکل جاؤ، گناہوں کی زندگی سے، گناہوں کی آلودگی سے اپنے آپ کو بچا لو اس دن کے آنے سے قبل جس دن اللہ رب العزت پھر تلافی کے لیے تمہارا مواخذہ کرے گا، اور وہ تمہیں پکڑے گا فَيَدْعَكُمْ حَتًّا بَتًّا، اور توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے، اللہ کا عدل تمہیں توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ حَتًّا بَتًّا کہتے ہیں توڑ دینا، ٹکڑے ٹکڑے، پیسز کر دینا۔ اللہ کا عدل انسان کی پوری جو کچھ اس نے اپنی بنا رکھی ہے، پھونک پھانک، اس کے ٹکڑے ٹکڑے، پیسز کر دے گا اللہ کا عدل۔ اس لیے اکابر اولیاء اہل اللہ کہا کرتے تھے افضل الناس من لم تفسد الشہوۃ دینہ ولم تزل الشبہۃ یقینہ۔ فرمایا اچھے لوگ وہ ہیں کہ جن کی شہوت، نفس کی خواہش ان کے دین کو برباد نہ کرے، اور جن کے اندر جو شبہات اور شکوک ہیں وہ ان کے یقین کو برباد نہ کرے۔ دو چیزیں انسان کو کھا جاتی ہیں۔ ایک اچھا بلا نیک آدمی نیکی کر رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، مشن کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے دین کی کرتا ہے، انسانیت کی کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، لوگوں کو تلقین بھی کرتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کی زندگی میں شک اور شکوک و شبہات پلتے ہیں۔ جو نیکی کر رہا ہے اس کو خود یقین نہیں ہوتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اور جو سن رہا ہوں عین اسی طرح ہوگا۔ اگر اس کا یقین ہو جائے تو بندہ اس کے قریب بھی گناہ کو پھڑکنے نہ دے۔ جب بندہ نیکیوں کے ساتھ گناہ کو داخل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کے شبہات ہیں اس کے یقین کے اندر داخل ہو گئے، جو یقین کے مرتبے کو اور یقین کی خالصیت کو گدلا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا وہ لوگ افضل ہیں اور اچھے ہیں کہ جن کی نفسانی خواہشات ان کے دین کو برباد نہیں کرتی، دین محفوظ رہتا ہے، اور خواہشات پر کنٹرول رکھتے ہیں، شہوات پر کنٹرول رکھتے ہیں، اور جن کے شبہات ان کے یقین کو متزلزل نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ایسے زندگی میں آپ دیکھیں گے نیکیاں کر رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ان کی نیکی کے ساتھ کمٹمنٹ کی نیچر کیا ہے، کنوکشن کا درجہ کیا ہے، موٹیویشن کیا ہے،
کمٹمنٹ کتنی ہے. کل میں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا، اسی سے ریلیٹڈ چیز ہے. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ان کی حسب خواہش معاملہ ہوتا رہے، وہ آپ کے ساتھ خوش رہتے ہیں. یعنی میں معاملے کی بات سمجھاتا ہوں، آپ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے. ایک آدمی آپ کا بڑا تابع فرمان ہے، اطاعت گزار ہے، عزت کرتا ہے، ادب کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، آپ کے گن گاتا، تعریف کرتا ہے کسی کے، مگر یہ سب کچھ اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک آپ معاملہ اس کی خواہش کے مطابق کریں. اس کی خواہش پوری ہوتی رہے، اس کا کوئی مفاد آپ سے وابستہ ہے وہ پورا ہوتا رہے، اس کی کوئی غرض آپ سے متعلق ہے آپ اس کی غرض پوری کرتے رہیں، آپ اس کی مالی مدد کرتے رہیں، تو وہ تعریف آپ کی نہیں کر رہا، وہ اپنی غرض اور اپنی طمع کی کر رہا ہے. اس کی ضرورت پوری ہو رہی، یا اس کو آپ سے خوف ہے کوئی کہ آپ اس کے لیے نقصان کا باعث ہو جائیں گے، اس کے معاشی نقصان کا باعث ہوں گے، اس کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو کوئی مالی جانی نقصان پہنچا دیں گے، کسی قسم کا اس کو خوف ہے آپ سے، وہ آپ کی تعریف کرے گا. یا اس کو کسی قسم کا لالچ آپ کے ساتھ وابستہ ہے، جڑا ہوا ہے، وہ آپ کی تعریف کرے گا. یا آپ کوئی ایسا کام اس کو سونپ رہے ہیں، اس کو منصب، کوئی ذمہ داری، آفس دے رہے ہیں جس میں اس کی عزت اور تکریم ہے، وہ آپ کو واہ واہ کہے گا. جس لمحے آپ نے اس سے وہ منصب لے لیا، رسپانسبلٹی لے لی، چینج کر دیا، وہ ذمہ داری کسی اور کو دے گی، اس کی عقیدت ساتھ ہی چلی جائے گی. اس وقت امتحان کا لمحہ ہے کہ وہ عقیدت، اس کی موٹیویشن کیا تھی، اس تعریف کے پیچھے محرک کیا تھا، بنیاد کیا تھی، کنوکشن کیا تھی. جب اس کا لالچ آپ سے ختم ہو تو کیا اسی مقام پر اس کی زبان رہتی ہے، اس کا عمل رہتا ہے، اس کی نگاہیں، اس کا سر، اس کا جسم، اس کی زبان، اس کے کلمات، اس کا دل اسی طرح عزت، احترام، تعظیم، تکریم، محبت کا اظہار کرتا ہے، سب کچھ اس کا پورا جسم جیسے وہ پہلے کرتا تھا. پھر اگر اسی طرح رہے، اس کی حالت میں تغیر نہ آئے، تو یہ استقامت ہے، صدق ہے. اور جو ہی اس کا لالچ ختم ہو جائے یا آپ اس کی مرضی کے خلاف کچھ کر دیں اور اس کا اندر متغیر ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے یہ وہ ٹائم ہے پرکھنے کا. اس کو ابتلا کہتے ہیں، ابتلا میں ہی پرکھ ہوتی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یعنی آگ میں نہیں پھینکا تو کوئی مولا 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 کرتا رہے، میں تو میرا رب ہے، تو میرا مالک، میں تو اس سے راضی، سجدے، رکوع سب کچھ ہوتا رہے. جس لمحے آگ میں پھینک دیا، اور اگر آگ میں پھینکا تو وہ کیفیت دل کی جاتی رہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بندگی صدق پر مبنی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو امام الانبیاء کس شے نے بنایا؟ اس صدق نے، اس اخلاص نے، اس سچی وفاداری نے، اس حقیقی تابعداری نے، کہ باہر تھے تب بھی وہ اللہ کے سچے مخلص بندے تھے. جب آگ میں پھینک دیا تو اللہ سے تعلق کی نوعیت جو پہلے ہی تھی، اس تعلق کی نوعیت میں تغیر نہیں آیا. اس لیے کتب میں آیا ہے کہ وہاں کوئی اللہ پاک نے فرشتہ بھیجا، اس نے کہا میں آگ بجھانے والا فرشتہ ہوں، اگر آپ مجھے کہیں تو میں آپ کے لیے اس نمرود کی جلائی ہوئی آگ بجھا دوں. اس پر آپ نے فرمایا اگر تو اپنی طور پہ بجھانا چاہتا ہے، اپنے طور پہ یہ میری مدد کرنا چاہتا ہے، تو مجھے تیری حاجت نہیں. اور اگر اللہ کے امر سے یہ کہہ رہا ہے تو اللہ میرے حال سے اور تم سے زیادہ واقف ہے. تو آگ کے اندر کھڑا ہو کر بھی میرا تعلق اس مولا کے ساتھ وہی ہے جو پہلے تھا. جب حکم ہوا کہ بیوی کو اور اپنے اس آخر عمر میں عطا ہونے والے بیٹے اسماعیل کو جا کے بیابان میں چھوڑاؤ، تو جب بیوی اور بیٹا ساتھ تھے تب بھی اللہ کے ساتھ تعلق میں صدق، وفاداری، اخلاص، چاہت، حلاوت، لذت وہی تھی جو اس وقت تھی. وہ جب بیوی بچے کو جدا کرنے کا امر آ گیا تب بھی وہی رہی، اور کہا میں ان کو اس ویران وادی میں مولا تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے آیا. وہاں بھی اسی کو پکار کے کہہ رہے ہیں ان کو نعمتیں فرما دینا، یقین اسی جگہ قائم ہے.
جب بیٹا نہیں تھا تب بھی یقین کا عالم وہ تھا، جب بیٹا بڑھاپے میں دیا وہی عالم رہا، جدا کرنے کا امر آ گیا تب وہی عالم رہا، جب چلتے ہوئے نوجوانی کی عمر میں ذبح کرنے کا امر آ گیا تب بھی وہی رہا، چھری ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کے ساتھ تعلق وہی رہا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ کا تعلق، یہ تو بندوں کے ساتھ اس طرح متغیر ہوتا ہے۔ آپ روزمرہ زندگی میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، بعض اوقات اگر کوئی بات آپ کسی کے ساتھ ایسی کر دیں کہ اس کی خواہش کے خلاف ہے، ممکن ہے زندگی بھر وہ ملے ہی نہیں، آپ کو شکل ہی نہ دکھائیں، وہ غائب ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے بالکل ریت پر قائم تھا وہ تعلق، اس کی حقیقت کوئی نہ تھی۔ اس طرح بندہ ریت پر تعلق اپنے مولا کے ساتھ قائم کرتا ہے جب شکوہ کرتا ہے۔ ہاں اگر اس کا یقین اتنا کامل ہو کہ وہ متغیر ہی نہ ہو، پھر وہ ہر وقت حفاظت کرتا ہے اپنے تعلق کی، اپنے صدق کی، اپنے اخلاص کی، اللہ کی طاعت کی، اس کی معصیت سے ڈرنے کی، اس کی ناراضگی سے ڈرنے کی، اس کی قربت پانے کی، اس کی بندہ حفاظت کرتا۔ یہ کنسپٹ ہے اپنا آڈٹ کرنے کا، انٹرنل آڈٹ۔ حضرت فضیل ابن ایاز سے کہا گیا کہ ما اعجب الاشیاء، بڑی عجیب شے آپ کو کیا لگتی ہے، آپ کے نزدیک عجیب ترین چیز دنیا میں کیا ہے؟ فقال قلب عرف اللہ تعالی ثم عصاہ، فرمایا بڑی عجیب چیز مجھے دنیا میں یہ لگتی ہے، وہ دل بڑا عجیب ہے جو اللہ کو پہچان لے اور پھر اس کی نافرمانی کرے۔ وہ پہچان لے کہ وہ میرا مولا ہے، مجھے رزق دینے والا، مجھے پیدا کرنے والا، مجھے عزت دینے والا، مجھ پہ کرم کرنے والا، مجھے مال دینے والا، سہولت دینے والا، مجھے نعمتوں سے نوازنے والا، پھر مجھے نیکی اور بدی کے سارے اوامر نواہی کے احکام دینے والا، اور پھر طاعت پر مجھے اپنا قرب اور جنت عطا کرنے والا ہے، معاصی پر، نافرمانی پر عذاب دینے والا ہے، سب کچھ جان لے، ثم عصاہ، پھر نافرمانی کی جرت کرے۔ فرمایا اس سے بڑی عجیب چیز دنیا میں کوئی نہیں۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، پوچھا ایما احب الیک رجل قلیل الذنوب قلیل العمل او رجل کثیر الذنوب کثیر العمل؟ ایک شخص نے پوچھا عبداللہ ابن عباس سے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کون سا شخص آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے، کمپیریٹیولی کون سا شخص آپ کو زیادہ پسندیدہ ہے، بہتر ہے؟ کیا وہ شخص جس کے گناہ بھی کم ہیں اور عمل بھی کم ہے؟ قلیل الذنوب قلیل العمل، یعنی اس کے عمل بھی کم ہے اور گناہ بھی کم ہے وہ شخص، یا وہ شخص جس کے عمل بھی زیادہ ہیں اور گناہ بھی زیادہ ہیں؟ دو میں سے کون پسند ہے؟ فقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا اعدل بالسلامت شیئا، فرمایا گناہ سے سلامت رہنا، اللہ کی نافرمانی سے سلامت رہنا اور دین کو نقص پہنچانے سے سلامت رہنا، اس کے برابر کوئی شے نہیں ہے کائنات میں۔ یعنی بندہ اللہ کی طاعت کرے اور نافرمانی کے ذریعے استاد کو نقصان نہ پہنچنے دے، یہ سلامت دین ہے، یہ سلامتی یہ قلب ہے، یہ سلامتی یہ روح ہے، یہ سلامتی یہ طاعت ہے، اللہ کی اطاعت کی سلامتی۔ فرمایا اس سلامتی سے بہتر کوئی شے کائنات میں نہیں، یہ مجھے محبوب ہے۔ اللہ جس کو نیکی کی توفیق دے دے، پھر اس کے اوپر واجب ہے کہ اس نیکی کی حفاظت کرے، اور حفاظت کس طرح کرے؟ معصیت سے، نافرمانی سے، گناہ سے، شر سے۔ اہل اللہ میں سے، عبادت گزاروں میں سے کسی کو کہا گیا ما تقول فی صلاۃ اللیل، اہل اللہ کو کہا گیا، کسی ایک اولیاء اللہ میں سے کسی کو، کہ رات کی نماز اور جو قیام اللیل ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس کا کتنا درجہ ہے، کتنی فضیلت ہے؟ انہوں نے جواب دیا خف اللہ تعالی بالنہار ونم باللیل، دن کو اللہ سے ڈر اور رات کو سو جا۔
دن سارا اللہ کے خوف میں گزار، رات راحت کی نیند پا، اس محبوب کو پسند ہے۔ اس سے کہ رات کو آپ نفل پڑھیں اور دن خدا سے بے خوف ہو کر گزاریں، ظلم میں گزاریں، معصیت میں، نافرمانی سے، حلال ترک کرنے اور گناہ کے ارتکاب میں گزاریں۔ فرمایا نہیں، دن اللہ کے خوف میں گزار، رات کو سو جا، اللہ کو یہ مرتبہ پسند ہے۔ اسی طرح ایک اور قول امام الماوردی نے روایت کیا کہ اہل اللہ میں سے، اولیاء میں سے کسی نے ان کو کہا اہلککم النوم فقال بل اہلکتکم الیقظہ، کسی نے کہا سوتے ہوئے دیکھا، اہل اللہ میں کوئی سوئے ہوئے تھے، کسی نے آواز دی تمہیں نیند نے، سونے نے ہلاک کر دیا، سونے نے ہلاک کر دیا۔ اس نے اس کا حال دیکھا، اس نے کہا تمہیں جاگنے نے ہلاک کر دیا۔ جس آدمی کا جاگنا پاک ہے اور اللہ کو محبوب و مرغوب ہے، اس کی نیند ساری عبادت ہے، اس کی نیند حفاظت میں ہے۔ جس کا جاگنا اللہ کی طاعت میں ہے، اس کی نیند بھی اللہ کی طاعت ہے۔ پھر جب وہ رات کے نیند کے وقت میں عبادت کرتا ہے اور طاعت بجا لاتا ہے، وہ اضافہ کرتا ہے، وہ نور کے اوپر نور حاصل کرتا ہے، نور کے اوپر نور حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ تین قسمیں۔ اب چوتھی قسم، میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی دو قسمیں دو اینڈز ہیں، اصل بات توجہ طلب ہے تیسری قسم کی اور چوتھی قسم کی۔ تو تیسری قسم وہ تھی کہ ایسے بندے جو نیکیاں بھی کرتے اور نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، ان کے احوال۔ اب چوتھی قسم وہ ہے من یمتنع من فعل الطاعات ویکف عن ارتکاب المعاصی، وہ لوگ جو نیکی کے کام کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں، نیکی کے کام بھی نہیں کرتے اور گناہ بھی نہیں کرتے، یعنی ظلم بھی نہیں کرتے، بدکاریاں بھی نہیں کرتے، سیاکاریاں بھی نہیں کرتے، معصیت اور گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کرتے اور نیکی اور طاعات کا ارتکاب بھی نہیں کرتے، ان کو بھی اللہ عذاب دے گا۔ انہوں نے اللہ کے احکام کو ہلکا جانا اور ان کو کھیل تماشا سمجھا، اللہ کے احکام پر یقین نہیں رکھا، اس لیے کہ نیکی کا کام نہیں کیا تو اللہ کے احکام رد کر دیے، نیکی کا کام نہیں کیا، فرائض، واجبات، سنن، خیرات و حسنات اور طاعت بجا نہیں لائے، یعنی اللہ کے حکم کو رد کر دیا، اس کا عذاب ہوگا۔ اور اگر گناہوں سے بچے، گناہ نہیں کیا، تو وہ اللہ کی نہیں سمجھ کے نہیں رکے، وہ ان کا ایک اپنی اپروچ ہے، اس میں خیر ہے مگر آخرت کا اجر نہیں۔ اگر وہ اللہ کا نہیں سمجھ کر کے اس پر عذاب ہے سمجھ کر گناہوں سے بچتا، تو اس سے پہلے اللہ کا امر سمجھ کر اس کی احکام کو، طاعتوں کو بجا لاتا۔ تاہم اس کو ایک حصے کا عذاب ملے گا اور ایک حصے کا نہیں ملے گا۔ گناہ کا ارتکاب نہ کرنا، اس حصے کا تو عذاب نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو معاصی کے ارتکاب پر ہی ہوتا ہے نا، لیکن اگر وہ اللہ کے امر کی اطاعت میں معاصی سے پرہیز کرتا تو اس پرہیز پر بھی ثواب ملتا، اس پر بھی اجر ملتا۔ لیکن وہ اپنے ذوق سمجھ، اپنی ایک اپروچ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر، یا اس کا ایک اپنی ایک کلچر ہے، اس کی ٹریننگ ہے سوسائٹی میں، اس کی وجہ سے گناہوں سے بچا ہوا ہے، تو یہ اس کے لیے دنیا میں خیر ہے اور آخرت کے عذاب سے اس حصے سے بچ گیا۔ مگر سٹل طاعت بجا نہ لانے کا وہ جو عذاب ہے وہ اس کے اوپر قائم ہے، اس سے اس نے اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ اس لیے پہلے زمانوں میں بیان کیا کہ بعض اولیاء اور صوفیاء میں سے، عرفاء میں سے کوئی کھڑے ہو گئے، ایک طرف غنی لوگوں کے اجتماع کو خطاب کیا، ادھر فقیر لوگ تھے، محتاج تھے، جو اغنیاء تھے، مالدار تھے، مالدار، ویل آفس، ان کو کہا یا معشر الاغنیاء استکثروا من الحسنات فإن ذنوبکم کثیرۃ، اے مالدار لوگو نیکیاں بڑھاؤ کیونکہ تمہارے گناہ بہت ہیں۔ مالدارو نیکیاں بڑھاؤ، نیکیوں کی کثرت کرو چونکہ تمہارے گناہ بہت ہیں۔
نیکیاں بہت ہوں گی تو گناہوں کی تلافی کا سامان پیدا ہوگا۔ اور پھر جو غربا تھے، غریب، مسکین، محتاج، ان فقراء کو خطاب کیا، یا معشر الفقراء اقلوا من الذنوب فإن حسناتکم قلیلہ، تم اپنے گناہوں کو کم کرو چونکہ تمہارے پاس نیکیاں کم ہیں۔ یعنی اب جو غریب لوگ ہیں، اب یہاں غریبی اور امیری پر مدار آخرت کی نجات اور فلاح کا اور جنت دوزخ کا نہیں ہے۔ کوئی چیز کسی کے نام رجسٹر نہیں ہے، نہ امیر کے لیے نہ غریب کے لیے۔ اگر غریب کے پاس غربت ہے مگر نیکیاں کم ہیں تو اس کے گناہ کثیر ہیں۔ تو اس کو غربت نہیں بچائے گی۔ اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو چونکہ غریب ہے تو وہ غریب ہونے کی وجہ سے گناہوں کی معافی نہیں ہوگی۔ نیکیاں کم ہیں اور گناہ کا ارتکاب ہے۔ کوئی امیر ہے تو اس کی نیکیاں کم ہیں اور گناہ کثیر ہیں، اس کے پاس مال کی کثرت کئی اور ایسے گناہوں کا سبب بنتی ہے جو غریب کے لیے باعث نہیں بنتی۔ غریب کے لیے اور اسباب ہیں جو گناہوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ زبان بولنا بھی، نظر سے دیکھنا اور چپ رہنا، تینوں شکلوں سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اور اس طرح جسم کے جو باقی اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، پیٹ ہے، دل ہے، خواہشیں، ان سب سے بھی نیکیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اب کون آدمی ظاہر کے کن اعضاء سے گناہ زیادہ کرتا ہے اور باطنی کن اعضاء سے گناہ زیادہ کرتا ہے؟ ممکن ہے آنکھوں کو تو کسی کے گناہ نظر نہ آئے مگر اللہ رب العزت کی نگاہ سے تو کچھ پوشیدہ نہیں۔ کہ کس طرح ہمارے زندگی میں احوال اور طبقات بن جاتے ہیں نیکیوں کے کرنے اور گناہوں کے ارتکاب کے باعث، یا نیکیوں اور گناہوں کو مکس کرنا، اور نیکیوں کا کرنا اور گناہوں سے بچنا، یا گناہوں کا کرنا اور نیکیوں کو کم کرنا۔ یہ جو ان کے آپس میں مکسچر ہیں، اس کے ساتھ کیا احوال اور کیا طبقات قائم ہوتے ہیں۔ یہ توازن قائم کرنا دین کو مضبوط بھی کرتا ہے اور توازن کا قائم نہ کرنا دین کو کمزور بھی کرتا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جو نیکیاں کرے، جیسا کہ میں نے پچھلے دروس میں عرض کیا، جو طاعات بجا لائے ان کو اپنے ادب کے ساتھ بجا لائے۔ اگر طاعت ادب کے ساتھ بجا بندہ لانا شروع کرے اور اس کے ساتھ حسن خلق رکھے تو وہ از خود برائی کو، معاصی کو، گناہ کو، اس کی جڑ کو کاٹتی چلی جاتی، اس کے وزن کو کم کرتی چلی جاتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان اللہ قاسم بینکم اخلاقکم کما قاسم بینکم ارزاقکم۔ اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان اخلاق اسی طرح تقسیم کی ہیں، اور اخلاق اچھے یا برے، نیکی بجا لانے والے اور بدی اور گناہ بجا لانے والے، یہ جو طبیعتیں ہیں، یہ جو اخلاق ہیں، یہ جو مزاج ہیں، جس کی وجہ سے ہم مختلف احوال پاتے اور مختلف طبقات اور درجات میں شامل ہوتے ہیں، یہ اخلاق بندوں میں اسی طرح تقسیم ہوتے ہیں جیسے رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اور رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، اس میں شکل و صورت ہے، جسامت ہے، قوت ہے، دماغ ہے، عقل ہے، علم ہے، یہ سارا جو کچھ اللہ دیتا، عزت ہے، جس طرح یہ چیزیں تقسیم ہوتی ہیں اس طرح اخلاق، خلق، دین داری یہ بھی تقسیم ہوتی۔ اور اس پر جو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یؤتی الدنیا، یہ بات توجہ طلب ہے، حدیث پاک کا نقطہ، یؤتی الدنیا من یحب و من لا یحب۔ دنیا میں جس کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے اور دنیاوی متاع، مال و دولت، جاہ و منصب، عزت، وقار، جس کے لیے انسان سارا کچھ کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت دنیا ہر اس شخص کو دیتا ہے، خواہ اللہ اسے پسند کرے یا نا پسند کرے۔ دنیا دینے میں اللہ پاک
اپنا پسند کرنا یا ناپسند کرنا اس امر کو مانے نہیں بننے دیتا. جسے چاہتا ہے اللہ اس کو بھی دنیا دے دیتا ہے اگر دینے کا فیصلہ فرمائے، جسے اللہ نہیں چاہتا اس کو بھی دنیا دے دیتا ہے. دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، خواہ وہ محبوب ہے اللہ کی بارگاہ میں یا مبغوض ہے. اس لیے کافر کو بھی دیتا ہے، نافرمان کو بھی دیتا ہے، ظالم فاسق کو بھی دیتا ہے، فرعون کو بھی دیتا ہے، نمرود کو بھی دیتا ہے، یزید کو بھی دیتا ہے، قاتل کو بھی دیتا ہے، جابر کو بھی دیتا ہے، اور صالح متقی کو بھی دیتا ہے. اللہ جس کو محبت کرتا ہے اس کو بھی دے دیتا ہے اگر دینے کا فیصلہ فرمائے، اور جس کو نہیں چاہتا اللہ اس کو بھی دنیا دے دیتا ہے. دنیا کی یہ حیثیت ہے. لیکن اگلی بات فرمائی وَلَا يُؤْتِ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ، مگر دین، روحانی مرتبہ، تقوی، پرہیزگاری، آخرت سے محبت، تدین، دین کا کردار اور دین کا علم اور دین کی نعمت عمل اللہ پاک صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اور پھر فرمایا فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ. اور یاد رکھو جس کو اللہ دین عطا کر دے، جس کی زندگی میں دین دیکھو، دین کی دعوے داری کی بات نہیں ہو رہی، جس کو اللہ دین عطا کر دے. یہ نہیں کہ بندہ دعوے دار بنے، دکھلاوے کا دین نہیں. جس کی زندگی میں دین دیکھو، جس کے علم میں دین دیکھو، جس کے عمل میں دین دیکھو، جس کی طبیعت میں دین دیکھو، جس کے مزاج میں دین دیکھو، جس کے برتاؤ میں دین دیکھو، جس کے اخلاق میں دین دیکھو، جس کے اٹھنے بیٹھنے کے اندر دین دیکھو، جس کے چلنے پھرنے میں دین دیکھو، جس کے لوگوں کے ساتھ لین دین کے اندر دین دیکھو، جس کے قول میں، کلام میں، جس کے معاملات میں دین دیکھو. فرمایا سمجھو اللہ نے اس کو دین دے دیا ہے، یعنی اس کی پوری زندگی اور زندگی کا ظاہر و باطن دین کے نور سے منور کر دیا ہے. جس کی زندگی میں دین دیکھو جان لو کہ اللہ کو اس سے محبت ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. چونکہ دین اتنی بڑی نعمت ہے، اور تدین اور دین کا کردار اور دین کا عمل اور دین کا فہم اور دین کی سوچ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک یہ صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. دنیا ہر ایک کو دے دیتا ہے، بھلے اللہ محبت کرے یا نہ کرے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بیان کر کے کہ دین کیا ہے، تم کس طرح جانو کو دین اللہ نے کس کو دیا ہے، دین کا کردار کیا ہے، دین کا عمل کیا ہے، کیسے پتا چلے کہ اللہ نے اس شخص کو دین دیا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. فرمایا والذی نفسی بیدہ. یہاں پر آقا علیہ السلام نے قسم کھائی، فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ ولسانہ. اس وقت تک کوئی شخص صاحب دین نہیں، وہ اللہ کے حضور نہیں جھکا، اللہ کا جھکنے والا دیندار بندہ نہیں بنا جب تک اس کے دل سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں اور اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں. بلا یؤمن حتی یأمن جارہ بوائقہ، جب تک اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں، اس کے تعلق رکھنے والے اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں. اور شر کیا ہے؟ صرف گولی چلانا نہیں ہے، گولی چلانا بھی شر، تلوار چلانا بھی شر، گالی دینا بھی شر، غیبت کرنا بھی شر، چغلی کرنا بھی شر، اس کی حق تلفی کرنا بھی شر، اس کے مال کو نقصان پہنچانا، اس کی عزت کو نقصان پہنچانا، کسی کی شہرت کو نقصان پہنچانا. الغرض ہر عمل جو اللہ کی معصیت ہے، جو گناہ ہے، نافرمانی اور کسی اللہ کے بندے کی حق تلفی ہے. اگر یہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس بندے کے پاس دین نہیں ہے. اور پھر صحابہ نے پوچھا وما بوائقہ یا نبی اللہ، وہ جو آپ نے فرمایا کہ اس کے شر سے، اس سے تعلق رکھنے والے لوگ بچے رہیں، تو وہ فرمایا اس کے شر کیا ہیں؟ قال غشمہ و ظلمہ، بندے کا کسی کی حق تلفی کرنا اور کسی کے ساتھ ظلم اور ناانصافی سے پیش آنا. اب یہ حق تلفی ظاہر کرنا نہیں ہے، حق تلفی کرنا. اگر آپ دل میں بھی کسی کو برا جانتے ہیں اور وہ حقیقت میں اس برائی کا حقدار نہ تھا تو آپ خشم و ظلم کے مرتکب ہو گئے. اگر زبان سے کہا اوپر سے تو وہ تو آپ نے ظلم کو ظاہر کیا، جو دل میں چھپایا ہوا تھا. دل میں جب کسی کی برائی آ گئی، دل میں جب کسی کی تذلیل آ گئی، کسی کو حقارت سے سمجھ لیا آپ نے، دل کے اندر کسی کو برا جان لیا تو ظلم کر لیا. کس نے کیا؟ وہ آپ نے قلب کا ظلم کیا،
دل نے ظلم کر لیا، زبان پر آیا تو ظاہر ہو گیا وہ ظلم جو اندر چھپا ہوا تھا، ہاتھوں سے کوئی عمل کا ارتکاب ہوا تو وہ ظلم ظاہر ہو گیا جو تمہارے دل کے اندر چھپا ہوا تھا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص مال کماتا ہے حرام، ناجائز، خیانت کے ذریعے مال کماتا ہے اور خرچ کرتا ہے نیکی پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، مسجد پر، دین کے کام پر، اور سمجھتا ہے فیبارک لہ فی، اس کے لیے برکت ہوگی، اور صدقہ کرتا ہے حرام کا مال کما کے فیقبل منہ، وہ سمجھتا ہے کہ قبول کیا جائے گا، فرمایا نہیں، یہ سب کچھ دوزخ میں دھکیل کے لے جائے گا اس کو۔ حرام کما کر آپ نیکی پہ لگا کے اس حرام کے مال کو حلال نہیں کر سکتے، چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا یمحو السیئ بالسیئ ولکن یمحو السیئ بالحسن ان الخبیث لا یمحو الخبیث، فرمایا کہ برائی کو برائی سے نہیں مٹایا جا سکتا، گناہ کو گناہ سے نہیں مٹایا جا سکتا، برائی کو صرف اچھائی مٹا سکتی ہے، گناہ کو صرف نیکی، طاعت، تقوی، پرہیزگاری مٹا سکتی ہے، جو خبیث ہوگا وہ خبیث کو نہیں مٹائے گا، آپ خبیث کے ذریعے جتنا دھونا چاہیں وہ دھل نہیں سکتا، خبیث خبیث رہے گا، پلید پلید رہے گا، گناہ گناہ رہے گا، معصیت معصیت رہے گی۔ اس طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام اکیلے تنہا تشریف فرما تھے، اکیلے بیٹھے تھے اس دن۔ قریب جا کے میں نے پوچھا وقلت یا رسول اللہ ای المؤمنین اکمل ایمانا، اکیلی مجلس پائی اور موقع پایا تنہائی میں، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون مومن سب سے کامل ایمان رکھنے والا ہے، کس کا ایمان سب سے کامل ہے؟ فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے عمدہ اور اعلیٰ ہے۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَسْلَمَ، سب سے محفوظ اور اچھا مسلمان کون ہے؟ فرمایا من سلم الناس من لسانہ، یعنی اسلام میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ وہ یدہ، فرمایا جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے اور جس سے ہر مسلمان محفوظ و مامون رہے۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ فَأَيُّ الْهِجْرَةِ افضل، کون سی ہجرت سب سے اعلیٰ ہے؟ فرمایا من ہجر السیئات، جس نے اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے ہجرت کر لی، اس کی ہجرت سب سے اعلیٰ ہے، جس نے گناہوں سے ہجرت کر لی۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، فرمایا تقوی سے بہتر کوئی شے نہیں، فرمایا سب سے اعلیٰ نصیحت، ہر اچھائی اور ہر بلائی کا جو کمال ہے وہ تقوی ہے۔ میں نے عرض کیا زدنی یا رسول اللہ، اور اضافہ فرمائیں، فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو، کہکے نہ لگایا کرو، اس سے دل مردہ ہوتا ہے اور نور زائل ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا خاموشی کو اختیار کرو، فضول باتوں سے بچو، اس سے شیطان رد ہو جاتا ہے اور اللہ کے دین کے امر میں تمہیں طاقت ملتی ہے۔ خاموشی دین میں مضبوطی کا باعث بنتی ہے، کیوں کہ لغو گفتگو نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے زبان سے جو بیکار گفتگو ہو وہ بھی دین کو کمزور کرتی ہے، اور بیکار گفتگو سے اگر زبان بچ گئی اس سے بھی دین مضبوط ہوا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور اضافہ فرمائے نصیحت میں، فرمایا احب المساکین وجالسہم، غریبوں، مسکینوں، کمزوروں سے محبت کیا کرو اور ان کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کو ساتھ بٹھایا کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا قال انظر الی من تحتک ولا تنظر الی من فوقک، جو تم سے نیچے ہے اس کو دیکھا کرو، جو تم سے اوپر ہو اسے نہ دیکھا کرو، اس سے تمہارے اندر اللہ کا شکر کا اضافہ ہوگا اور اللہ کی نعمتوں کی قدر بڑھے گی۔ جب اپنے سے نیچے کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں پر شکر پیدا ہوگا تمہارے اندر، اور اپنے سے بڑے کو دیکھو گے تو پھر اللہ کی نعمتوں کے باوجود شکوہ آئے گا، تمہارا دین کمزور ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر، تیرے لیے عیبدار ہونا اور گناہگار ہو جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو گناہ اور نقص خود تیرے اندر ہیں وہ دوسرے میں دیکھے تو اس کو اچھالے، دوسرے میں نظر آئیں تو اس سے پردہ اٹھائے اور اس کو عیب لگائے، اس پر تہمت لگائے اور اس کو دنیا میں ننگا کرے۔ فرمایا
تیرے گناہگار اور بدکار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور پھر آپ نے میرے سینہ پر دست مبارک پھیرا اور فرمایا کہ جو عیب تجھے اپنے اندر نظر نہیں آتا اور دوسرے میں نظر آئے، سمجھ وہ عیب اس کا نہیں، وہ تیرا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب بھی کوئی کام کر تأمل کے ساتھ سوچ کر اس میں دین کی حفاظت ہے۔ جب بول اور کوئی عمل کر تو اس سے پہلے تحمل کر، غور کر کہ حلال ہے یا حرام، اس ورع میں دین کی حفاظت ہے۔ اور جب کسی سے برتاؤ کر تو حسن خلق رکھ، حسن خلق سے بہتر دینداری کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ اگر حسن خلق ہو، اچھا ادب اور اچھا برتاؤ ہو تو اس سے بہتر دین کسی کا نہیں ہے۔ دین میں سب سے اعلیٰ شکل یہ ہے۔ یہ حفاظت جو دین کی ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت کی بجا آوری اور نافرمانی سے بچتے رہنا، اس کا آغاز ہوتا ہے جیسے میں نے عرض کر دیا توبہ سے، اور توبہ پھر محفوظ رہتی ہے صرف نیک صحبت سے۔ یہاں پر گفتگو ختم کر رہا ہوں، آخری نقطہ اور اہم ترین۔ آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ کا دین بچ جائے، آپ معصیت کاروں میں نہ ہوں بلکہ طاعت گزاروں میں ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب جائیں، گناہوں سے بچیں، آپ کی زندگی طاعت اور تقوی کے نور سے مزین ہو، منور ہو، روشن ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ان طبقات میں نہ جائیں جہاں نیکی اور بدی کا خلط ملت ہو گیا ہے، ان طبقات میں جائیں جنہیں بغیر حساب و کتاب کے بخشا جائے گا، جن کی اللہ کے ہاں دور اجر ہیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی توبہ بچ جائے، آپ چاہتے ہیں آپ کا رجوع اللہ بچ جائے، آپ چاہتے ہیں آپ کا دین اللہ پاک آپ کے اندر زندگی میں مضبوط و مستحکم کرے، اور جو کچھ آپ نے 10 راتوں میں سیکھا اور سنا، چاہتے ہیں کہ یہ سارا پریکٹس ہو جائے، آپ کی زندگی میں عمل بن جائے، نافذ ہو جائے، اور آپ کی زندگی ان تعلیمات اور ہدایات کے ساتھ روشن اور منور اور مزین ہو جائے۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں، بولیے چاہتے ہیں یا نہیں؟ اگر یہ چاہتے ہیں تو اس کی جو شکل ہے وہ ذہن میں رکھ لیں، اس کی شکل کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں دین کو بچانے کی جو شکل ہے وہ یہ کہ پھر صحبت اچھی اختیار کرو، سنگت، دوستی، بری صحبت، یہ اس پر یہ اختتامی نقطہ ہے جس پر ختم کر رہا ہوں۔ بری سنگت اور بری صحبت دین کو کاٹتی ہے، اور اچھی صحبت، اچھی رفاقت، اچھی سنگت دین کو مضبوط اور مستحکم کرتی ہے۔ اس لیے اولیاء نے، عارفین نے اور اللہ والوں نے ہمیشہ تعلیم دی۔ انہوں نے فرمایا جو طلاب دنیا ہیں، جو لوگ خود دنیا میں اور گناہوں کی زندگی میں لت پت ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ صحبت، سنگت اور رفاقت سے اجتناب کرو، بچو، وہ تمہارے دین کو بھی لے ڈوبیں گے، تمہاری نیکی کو کمزور کر دیں گے، تمہاری زندگی میں گناہ کے رجحان کو مضبوط کر دیں گے، اللہ کا حیا کم کر دیں گے تمہارے اندر۔ ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور ان لوگوں سے سنگت اور ان لوگوں سے دوستی اور اٹھنا بیٹھنا مجالست اختیار کرو جن کی صحبت سے آپ کی زندگی میں دین مضبوط ہو، نہ کہ کمزور ہو، جو آخرت کی رغبت بڑھائیں نہ کہ اس رغبت کو کم کریں، جو اللہ کی یاد دلائیں اور اللہ کے اوامر اور نواہی کی عزت و احترام آپ کی زندگی میں بڑھائیں، نہ کہ گناہ کے لیے جرأت بڑھائیں، آپ کو بے فکر کر دیں۔ یہ صحبتوں کے دور اثرات ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر اہل دنیا پرست اور گناہ میں لت پت لوگ، یا گناہ کو چاہنے والے اور گناہ کو بے ضرر سمجھنے والے اور گناہ کو بے دھڑک کرنے والے، ان لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو وہ اللہ کی نجات سے تمہیں دور کر دے گی وہ صحبت، اور دین کی جڑ کو کاٹ دے گی۔ اہل خیر کی صحبت میں بیٹھو تاکہ تمہیں آخرت کی طرف لے جائیں اور اللہ کی طلب بڑھائیں۔ حضرت یوسف بن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کی، آپ کے ساتھ کچھ وقت رہا، اور جب جدا ہونے لگا اجازت لے کے میں نے عرض کیا حضور مجھے کوئی وصیت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا وصیت اور نصیحت فقط یہ ہے کہ ہمیشہ خیر، نیک اور صالح صحبت پہ ہمیشہ قائم رہ، وہ تمہارے اندر خیر اور صالحیت کو پیدا کرے گی، اور اس صحبت سے تمہیں اللہ یاد آئے گا، اور اس صحبت سے تمہارے
باطن اور ظاہر میں اللہ کا دین مضبوط و مستحکم ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں جب فرمایا کہ صراط مستقیم پہ چلنے کی اور اس کی ہدایت کی دعا کرنے والے کو کہ صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہے، ان کی صحبت، سنگت، رفاقت اور اہتداء اختیار کر، یہ تعلیم ایک بار کی، اور بری صحبت کو بچنے کے لیے دوہرے کلمات استعمال فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کی صحبت سے بچ، اور پھر ولا الضالین، انعام یافتہ بندوں کا ایک بار ذکر کیا، اور جو گمراہ ہو گئے، بہک گئے، اللہ کے غضب کا نشانہ بنے، ان کا ذکر دو طرح سے کیا۔ گویا 1/3، 1/3 خیر نیک صحبت سے ملتی ہے، اور 2/3 بری صحبت کے نتیجے سے شر ملتا ہے۔ اگر ہدایت چاہیے تو 1/3 حصہ خیر کی صحبت سے ملے گا، اور 2/3 حصہ بری صحبت سے بچنے سے ملے گا۔ ہم نیکی بھی کرتے ہیں، نیک صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں، بری سنگت بھی ساتھ چلاتے ہیں، ادھر سے جو نیکی کماتے ہیں جیب کٹ گئی ہے، ادھر سے گرتی چلی جاتی ہے، ہر روز ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اولیاء نے فرمایا، امام سلمی اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھلائی اور نیکی اور دین کو مستحکم کرنے کے آداب میں سے ہے کہ کن سے سنگت اور صحبت کن کی اختیار کی جائے۔ فرمایا صحبت من یستحیا منہ، ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، ایک پہچان دے رہا ہوں، جن سے آپ کو حیا آتی ہے، جن کا ادب آپ کے دل میں ہے، جن کی تعظیم اور احترام آپ کے دل میں ہے، اور جن کے سامنے برائی کرنے سے یا کوئی برا کام کرنے سے آپ جھجکتے ہیں، جن کی جھجک، حیا، ادب اور احترام اور تعظیم آپ کے دل میں ہے، وہی لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی صحبت میں رہ جائے۔ چونکہ وہ جو حیا اللہ پاک نے ان کی شخصیتوں کی وجہ سے، ان کی نیکی، ان کی تقوی، ان کی طہارت، ان کی طاعت، ان کی بزرگی کی وجہ سے جو حیا اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا ہے، وہی حیا آپ کو گناہ کا حیا دے گا، گناہ سے بچائے گا۔ اور فرمایا ان کی مجالست سے آپ کو نیکیوں اور طاعتوں کی بھی محبت نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل فرماتے ہیں، اپنے والد امام احمد بن حنبل سے سن کے، وہ فرماتے ہیں ما اوقعنی فی بلیۃ الا صحبت من لا احتشمہ، جب بھی میں کسی بلا میں پڑا، مصیبت میں، فتنے میں، آزمائش میں، مشکل میں پڑا، صرف اس وجہ سے مشکل میں پڑا کہ میں کسی ایسے کی صحبت میں بیٹھا جس کا حیا میرے دل میں نہ تھا، دنیاوی غرض کی وجہ سے، کوئی مال کی غرض تھی، کوئی خوف تھا، کوئی ضرورت تھی اس کی کوئی اور، مگر وہ بندہ اچھا نہ تھا، اس لیے اچھا نہ تھا کہ اس کا حیا نہ تھا۔ برے آدمی کا حیا کوئی نہیں کرتا، اس کا خوف ہوتا ہے۔ نیک آدمی، صالح کا، متقی کا حیا ہوتا ہے اس کے تقوی کی باعث۔ تو جب آپ ایسے شخص کی اور ایسے لوگوں کی صحبت، مجلس اور دوستی میں رہتے ہیں جن کا حیا نہیں ہوتا آپ کی روزمرہ کی زندگی میں، تو بے حیا کی صحبت آپ کے اندر بے حیائی کی رغبت پیدا کر دیتی، بے حیا کی صحبت آپ کو بے حیا کر دے گی۔ کس چیز کا بے حیا؟ اللہ کی حرمتوں کا بے حیا، اللہ کے اوامر کا بے حیا، اللہ کے حکام کا بے حیا، دین کی قدروں اور حدوں کا بے حیا۔ یعنی جو شخص جس کی اپنی زندگی میں اللہ کا حیا نہیں ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے والے اللہ کے احکام سے بے حیا ہو جاتے، جرأت آ جاتی ہے، حیا کم ہو جاتی ہے، اللہ کے احکام کو توڑنے پر خوف نہیں رہتا، گناہ کا کام، نافرمانی کے کام کرنے پر جھجک نہیں رہتی، رفتہ رفتہ وہ جرأت مند ہوتے چلے جاتے ہیں، جسارت گناہ کی بڑھتی ہے اور طاعت ہلکی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح حضرت عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں، یہی بات میں نے اپنے جد اسماعیل بن جنید اور ان کے شیخ ہیں ان سے سنی۔ فرمایا عاشر من تحتشمہ ولا تعاشر من لا تحتشمہ، جو لوگ اللہ کے حیا میں زندگی گزارتے ہیں، جنہیں اللہ کے امر کا حیا ہے، اللہ کی جلالت کا حیا ہے، جنہیں اللہ کی عظمت کا حیا ہے، جنہیں اللہ کی ربوبیت کا حیا ہے، جنہیں اللہ کے کرم کا حیا ہے، جنہیں اللہ کی عنایت اور لطف و احسان کا حیا ہے، وہ حیا والے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھو۔ فرمایا ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہیں بھی اللہ کا حیا منتقل ہوگا، اللہ کی تعظیم منتقل ہوگی، اللہ کا احترام منتقل ہوگا، توقیر منتقل ہوگی، اللہ کی عظمت اور اس کے احکام کی جلالت تمہارے دلوں میں آئے گی،
اور اگر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، پیمانہ دے دیا جن کا تیرے دل میں خود حیا نہیں ہے، چونکہ ان کے دل میں اللہ کا حیا نہیں، اور تم ان کے ساتھ فرینک ہو، بے باک ہو، تو انہیں حیا نہیں، ان کی مجلس میں بیٹھو گے تو تمہارا دین کا حیا کم ہو جائے گا۔ اب یہی بات حضرت امام شافعی نے فرمائی۔ ایک ایسا نکتہ ہے، ہر بڑے نے ایک ہی بات کی۔ میں نے اختتام کے لیے آج یہ چیز چنی تھی آپ کو کہ یہ بات بتاؤں، اور یہ بات کبھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پہلے کبھی یہ خاص نکتہ بیان کیا ہو۔ امام شافعی سے پوچھا گیا کن کی صحبت میں بیٹھیں، کس کی سنگت اختیار کریں، کس کی مجلس میں زندگی گزارا کریں، زیادہ وقت جو اوقات فراغت کے ہوں کن کی مجلس میں گزاریں؟ فرمایا صحبت من لا یخاف العار عار یوم القیامہ، وہ شخص جسے اللہ کے ساتھ بے حیائی کرنا، اللہ کی حکم عدولی کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے دین کی قدروں کو پامال کرنا، اس میں جسے عار محسوس نہیں ہوتا، قیامت کے دن اس شخص کے اوپر بڑا عار ہوگا، وہ خود ننگا کر دیا جائے گا، پریشان حال ہوگا، اس کا سہارا اٹھ جائے گا۔ تو جس شخص کو خود اللہ کے احکام کو توڑنے میں عار نہیں، وہ شخص قیامت کے دن خود اللہ کے احکام کو توڑنے کے باعث ایسی صحبت کے نتیجے میں باعث عار ہوگا، باعث ننگ ہوگا، لوگ اس کو دیکھیں گے اور عبرت کا نشانہ سمجھیں گے اس کو۔ لہٰذا ان لوگوں کی صحبت اور سنگت اور تعلق کو اختیار کرو جن کے اندر دین دیکھو۔ صحبت سے منتقل ہوتا ہے خیر بھی اور شر بھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دوست اور صحبت صاحب چننے سے پہلے دیکھا کرو کہ بندہ دوست کے دین پر عمل کرتا ہے۔ دوست کی طبیعت بندے کی طبیعت پہ اثر انداز ہوتی ہے، صحبتوں سے مزاج کو منتقل ہوتا ہے، ذوق میں منتقل ہوتا ہے، حالات میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا عاشر کرام الناس تعش کریما۔ اے طالب، امام شافعی فرماتے ہیں بزرگ نیک اور صالح بندوں کی صحبت میں بیٹھا کر تو بھی صالح ہو جائے گا، کریموں کی صحبت میں بیٹھ تو بھی کریم ہو جائے گا۔ ولا تعاشر اللئام فتنسب الی اللئوم، اور جو گھٹیا ہے، کمینی عادات اور خست کی گھٹیا عادات اور مزاجوں اور طبیعتوں والا شخص ہے، ان کے ساتھ نہ بیٹھ کہ تیری نسبت بھی گھٹیا پن کی طرف ہو جائے گی، یا تو گھٹیا ہو جائے گا یا گھٹیا پن کی طرف منسوب ہو جائے گا، اور نسبت جب ہو جاتی ہے رفتہ رفتہ وہ نسبت وہی حقیقت بن جاتی ہے، اپنا اثر پیدا کر دیتی ہے۔ تو اولیاء کرام میں اس لیے تمام بڑے اکابر ائمہ صحبت تلاش کرتے، صحابہ کرام تو تاجدار کائنات کی صحبت اختیار کرتے۔ جب وہ زمانہ گزر گیا تو لوگ صحبت تلاش کرتے تھے، اور صحبت کی تلاش میں طویل سفر کرتے تھے۔ کوئی امام مالک کی صحبت تلاش کرتا، امام مالک اپنے لیے محمد بن منکدر کی صحبت تلاش کرتے، امام شافعی امام مالک کی صحبت اختیار کرتے، بغداد میں ابو حمزہ بغدادی کی صحبت میں جا کے بیٹھتے، حضرت بشر حافی کی صحبت میں امام احمد بن حنبل جا کے بیٹھتے، لوگ ان کی صحبت میں آتے، مگر یہ بشر حافی کی صحبت میں بیٹھتے، بشر حافی کے علاوہ ابو حمزہ البغدادی کی صحبت میں بیٹھتے، امام اعظم کی صحبت میں دنیا بیٹھنے آتی، وہ حضرت بہلول مجنوں کی صحبت میں جا کے بیٹھتے۔ ہر کوئی ایک ایسی صحبت تلاش کرتا تھا جس صحبت سے ان کے دین کو مضبوطی ہو، روحانیت کو مضبوطی ہو، تعلق باللہ کو مضبوطی ہو، اللہ کے دین کی قدروں کو مضبوطی ہو، عبادت کے ذوق کو مضبوطی ہو۔ جیسے جیسے اس کا مرتبہ ہوتا وہ مرتبے کے مطابق بڑی صحبت کو تلاش کرتا، حتیٰ کہ آخری چیز صحبت دوستوں کی بھی، ہم پلہ لوگوں کی بھی صحبت ہوتی۔ جب ہم پلہ ہم مرتبہ لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، یہ بھی ایک صحبت و رفاقت ہے، اور ایک کا رنگ دوسرے کو چڑھتا ہے۔ آپ سبزی میں کھیت میں کوئی چیز طویل عرصے کے لیے رکھ دیں، اس کا سبز رنگ اس پر چڑھ جائے گا، یعنی کسی رنگ والی چیز پہ رکھ دیں تو رنگ سے رنگ چڑھتا ہے۔ دوستو اس طرح اخلاق کا رنگ بھی چڑھتا ہے، مزاج کا رنگ چڑھتا ہے، طبیعت کا رنگ چڑھتا ہے، ذوق کا رنگ چڑھتا ہے۔ ایک آدمی ایک خاص ذوق رکھتا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھتے رہے، ہر وقت جو چیز بندہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے آنکھ اور کان کے ذریعے وہ رنگ چڑھتا ہے اس کی طبیعت پر، اور بندے کا دین یا مضبوط ہوتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے۔
لہٰذا اب اس دین کی حفاظت کے لیے جو کچھ آپ لے کے جا رہے ہیں 10 دنوں میں 10 راتوں میں، میں نے ایک نسخہ آخری آپ کو دے دیا، مجرب، جو سب بزرگوں کا، اولیاء کا مجرب نسخہ، وہ یہ کہ صحبت اپنی دوبارہ جا کے ریکنسیڈر کریں، اپنی سنگتوں پہ غور و خوض کریں، دوبارہ ریوزٹ کریں، اپنی دوستیوں کو ریوزٹ کریں، کن کی مجلسیں میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں، جہاں بدی، برائی اور گناہ کے رجحانات بڑھنے کے چانسز ہیں، بس اس کو ترک کر دیں۔ ملے تو سلام کر دیا، مسکرا دیا، سلام کر دیا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں یہ میری تعلیم کے خلاف ہے کہ آپ کی صحبت بری ہے تو رنگ خراب ہوتا ہے میرے دین کا تو میں اس لیے چھوڑ گیا ہوں، یہ پھر کبر اور عجب ہے۔ نہیں، بس سلام، اپنی مجبوری بتا دیں، مگر دل سے تہیہ کر لیں جس صحبت میں بیٹھنے سے آپ کا دین کمزور ہوا تھا اور کمزور ہوتا ہے، اور کمزور ہونے کے رجحانات اور امکانات پیدا ہوتے ہیں، وہ صحبت اور دوستی ترک کر دیں، ان صحبتوں میں اپنا وقت گزارے جہاں سے دین ملتا ہے، آخرت ملتی ہے، جہاں سے اللہ ملتا ہے، اللہ کے رسول ملتے ہیں، جہاں سے ولایت الہیہ کا راستہ کھلتا ہے، جہاں آپ کو تقوی نصیب ہوتا ہے، جہاں دل توبہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اخلاق حسنہ ملتے ہیں اور احوال طیبہ ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم کرے، یہ اعتکاف قبول فرمائے، معتکفین کا آپ کی اطاعت قبول فرمائے، عبادات قبول فرمائے، آپ کو جو اللہ نے عزم اور نیتیں دی ہیں ان کو پختہ کرے، ہمیشہ نیک صحبتوں، سنگتوں اور رفاقتوں کے ساتھ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، مؤید ہو، اور دنیا و آخرت میں اپنی نعمتوں، برکتوں، رحمتوں سے مالا مال کرے، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ہر طرح کا خیر ظاہر و باطن میں آپ کا، ہم سب کا اللہ پاک مقدر کر دے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔